الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. اس سورت کا نام سورہ بینہ ہے. اس سورت میں اللہ تعالی شروع میں فرماتے ہیں لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے جو لوگ کافر تھے، مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے اور یہود و نصارہ تھے، تو بعثت کے بعد ان کی کیا حالت رہی جب آپ کو نبی بنا کر بھیج دیا گیا، اس کے بعد کیا حالت رہی، اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں وہ بیان فرمائی ہے. چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مشرکین اور اہل کتاب میں سے کافروں کی حالت یہ ہے کہ وہ باز آنے والے نہیں ہیں اپنے شرک سے، اپنے کفروں سے باز نہیں آئیں گے. حتیٰ تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس کوئی واضح اور کھلی دلیل نہ آئے. یعنی یہ لوگ اس وقت تک اپنے شرک سے باز نہیں آئیں گے کہ جب تک کہ یہ اپنے آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا پیغمبر اور نبی ہونے کی دلیل نہ دیکھ لیں. چنانچہ وہ دلیل کیا؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، پاک قرآن پڑھ کر سنائے. وہ قرآن فیہا کتب قیمہ کہ جس میں درست، حق اور سچی تحریریں ہیں، سچی باتیں لکھی ہوئی. وہ قرآن جب ان کو سنایا جائے گا تو جو ان میں سے صحیح سوچ کے لوگ ہوں گے، غور و فکر کریں گے، تو وہ پھر ایمان لے آئیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اللہ کا قرآن جب سامنے آیا اور عربوں نے دیکھا کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کوئی انسان اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا ہے، اس جیسا کلام تو دور کے بعد اس جیسی ایک آیت بھی کوئی نہیں بنا سکتا ہے. اور اپنے اپنے اعتبار سے ان لوگوں نے بڑی بڑی کوششیں کی، لیکن ان کی کوششیں ناکام رہی اور پھر بہت سے لوگ ایمان بھی لے آئے.
وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا گیا تھا اور آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن پورے عرب کے اندر چرچا تھا آپ کی بعثت کا، آپ کے تشریف لانے کا. اہل کتاب کی کتابوں میں، یہود و نصارہ کی کتابوں میں بھی خوب ذکر موجود تھا، اور یہ اہل کتاب بھی یہود و نصارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ دے کر دعائیں کیا کرتے تھے. لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو پھر انکار کر دیا، تب مانے نہیں. تو اللہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. اہل کتاب جدا ہوئے ہیں دلیل کے آ جانے کے بعد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا دیا گیا تو پھر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، پھر وہ مانے نہیں. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. حالانکہ انہیں حکم اس بات کا دیا گیا تھا کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں، وہ عبادت کرے صرف اللہ کی، اس حال میں کہ تمام دینوں سے ہٹ کر دین کو خالص اللہ کے لیے کرنے والے. اللہ کو وہی عبادت پسند ہے جس عبادت کے اندر خلوص ہو، اخلاص ہو، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو. جو عبادت دکھلاوے کے لیے کی جاتی ہے، نموداری کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا. اللہ یہ فرما دیں گے جس کو دکھلانے کے لیے یہ کام کیا تھا جاؤ اسی سے جا کر بدلہ لے. جسے دکھلاوے کے لیے یہ کام کیا تھا اسی سے جا کر بدلہ لے لو. تو انسان جو بھی کام کرے اپنی نیت کو خالص کر کے کرے. دنیا کچھ نہیں دے سکتی، سب کچھ اللہ ہی دے گی. اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ کام وزنی ہوتا ہے. دنیا میں بھی اس کا فائدہ نظر آتا ہے اور آخرت میں تو اس کا فائدہ ہوگا ہی. تو اس لیے ہم جو بھی عبادت کریں، جو بھی صدقہ کرے، خیرات کرے، کسی کی ہمدردی کرے، کسی کے ساتھ مدد کا معاملہ کرے تو وہ خالص اللہ کے لیے کرے، شہرت کے لیے نہ کرے، دکھلاوے کے لیے نہ کرے، مشہور ہونے کے لیے نہ کرے، اپنے دنیاوی مفاد کے لیے نہ کرے. جو دنیاوی مفاد کے لیے کیا گیا اللہ کے یہاں اس کا اللہ فرما دیں گے. جسے دکھلانے کے لیے کیا تھا جا کر لے لو اسے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرتے ہو. نماز اہم ترین عبادت ہے. نماز اہم ترین عبادت ہے. نماز کا وقت ہو جائے تو انسان کی فکر سب سے پہلے یہ ہو کہ میں سب سے پہلے نماز ادا کروں. اور ایمان کی علامت ہے کہ نماز پڑھے بغیر ایک بے چینی کی کیفیت ہے. اور جو ماشاءاللہ نماز کے عادی ہیں اور نماز کے پابند ہیں ان کی حالت یہی ہوتی ہے کہ وہ تڑپتے رہتے ہیں جب تک نماز نہ پڑھیں. جب نماز ادا کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے دل کو سکون عطا فرما دیتے ہیں، قلب سکون. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی ایک شرعی فریضہ ہے اور اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے. آج امت اس کے اندر غفلت برت رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم چاروں طرف سے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. آج کاروبار مسلمانوں کے پاس پہلے سے کہیں زیادہ ہے. پہلے ایسے کاروبار نہیں تھے مسلمانوں کے اتنے مضبوط. آج زمینیں بھی خوب پیداوار ہو رہی ہے زمینوں کے اندر. پہلے اتنی پیداوار نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی چین و سکون نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اور ہم جب زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو پھر انسان کے مال سے برکت نکل جائے گی. برکت بہت بڑی چیز ہے. جب برکت ہوتی ہے تو معمولی سی چیز سے وہ کام ہو جاتا ہے جو اس سے 100 گنا چیز سے بھی نہیں ہو پاتا. حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی وہ مال کل قیامت کے دن گنج سانپ کی شکل اختیار کرے گا. اور انسان کو جس نے مال جمع کیا زکوٰۃ نہیں دی تو اس کے جوڑوں کو ڈستا رہے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں.
ہمیں اللہ نے جو مال دیا ہے، سونا چاندی دیا ہے، بینک کے اندر پیسہ ہے، یہ سوچے کہ یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ اللہ کو کتنا کرم ہے، ورنہ اللہ لینے والا بھی بنا سکتے تھے۔ اللہ تو حاکم ہے، مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے بنا دے۔ اللہ کا شکر ادا کرے اور خوش دلی کے ساتھ عبادت سمجھ کر اپنی ذمہ داری سے ادا کرے۔ یہ نہیں کہ بیچارے مدرسے والوں سے، سفیروں سے بار بار چکر کٹوائے، نہیں، خود اپنی ذمہ داری سے، خود فون کر کے، خود اطلاع کر کے اور ادب احترام کے ساتھ ان زکوٰۃ اپنی ادا کرے کہ آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ لگ جائے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انسان کی زکوٰۃ صحیح جگہ لگ رہی ہے کسی کی نگرانی میں، تو ہماری خود کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے سامنے جا کر، جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے خود مسجد میں آتے ہیں، روزہ خود رکھتے ہیں، تو ایسے زکوٰۃ بھی اپنی ذمہ داری سمجھ کے ادا کریں۔ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں، بڑھتا ہی ہے، بڑھتا ہی ہے۔ صحابہ قسم کھا کر وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم۔ جو لوگ زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ ان کا کیسے مال بڑھاتے ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتے میں تھا نہیں، مہاراشٹر میں ایک حدیث شریف کا بڑا پروگرام تھا، پورے مہاراشٹر کا مسابقہ تھا حدیث کا۔ اول پوزیشن اس میں حکم کی حیثیت سے مجھے بلایا تھا، تو جو اول پوزیشن لانے والے بچے تھے ان کو عمرے کا انعام دیا گیا، عمرے کے اس طرح کا وہ پروگرام کرتے ہیں۔ تو ایک عالم تھے، وہ بیچارے چھوڑنے آئے، تو بات کرنے لگے ایسے ہی کہ جی اللہ کا شکر، سب کام فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، پڑھانے کا بھی اللہ نے بہت دے رکھا کہ میری بیوی کا ہی کاروبار نمبر 1 کا 7 کروڑ کا ہے۔ کہ وہ کاروبار کیا کرتے ہیں کہ جی ابھی سونا لیا تھا 80,000 روپے اور 1,28,000 روپے ابھی بیچا، کہ دیکھو کتنی زکوٰۃ اللہ نے، زکوٰۃ تو کہ اتنی جاتی ہے، 2.5% ہی جاتی ہے زکوٰۃ کے، تو 1 لاکھ میں سے 2.5 لاکھ جاتے ہیں، اور اللہ نے بڑھا دیا 58,000 روپے، اور پتہ نہیں کتنا ہوگا، اور بھی کچھ بتا رہے تھے، فلیٹ ولیٹ لے لیتے ہیں، ان کا وہ کرایہ آتا ہے کہ اللہ نے خوب دیا۔ تو جب انسان ایسی نیت کرتا ہے اور اہتمام سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ اس کا مال بڑھاتے ہیں، اور مال بڑھتا تو ہے ہی، سکون بھی ملتا ہے، ایک خوشی بھی رہتی ہے کہ میں نے اللہ کا جو فرض تھا، ذمہ داری تھی میرے اوپر، وہ ادا کر دیا۔ ڈھائی ہی تو گئے، 77,500 ہمارے پاس بچ گئے، کتنی بڑی مقدار ہے۔ پھر وہ 57,500 57 لاکھ کا کام کرتے گئے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہونے۔ انسان ایک ٹائم بیمار ہوا، 2-4 روپے کی بھی خوراک آ جاتی ہے، 10 روپے کی خوراک سے اللہ ٹھیک کر دے، اور اگر ذرا سی گڑبڑی ہو گئی تو لاکھ روپے اس میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سب برکتیں ہوتی ہیں، لہذا جتنا بھی ہے تھوڑا ہے۔ ایسے ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ ابھی 10-15 سال کی جو ہمیں معلومات ہے، 15 سال پہلے وہ زکوٰۃ نکالتے تھے مثلا 30,000 روپے، اور اللہ نے اتنا بڑھا دیا کہ وہ 30 لاکھ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ تو اللہ بڑھاتے ہی ہیں، بڑھاتے ہی۔ ہم یہ سوچے 1 لاکھ کا ہے ہمارے گھر میں، 2,500 تو جا رہے ہیں، اس کی برکتیں دیکھنا۔ ذالک دین القیم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اسی کو اپناؤ۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جو کافر ہیں، یعنی قرآن کے نازل ہونے کے بعد، رسول کے آنے کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، اتنے بڑے نشانے دیکھنے کے بعد، تو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کافر لوگ۔ اور یہ مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں، جو سب کچھ دیکھنے کے بعد، جاننے کے باوجود بھی اللہ پر ایمان نہیں لا رہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کا ایک انداز ہے، اسلوب ہے کہ قرآن جہاں کافروں کا ذکر کرتا ہے اور ان کا انجام بیان کرتا ہے جہنم، تو وہی ساتھ ساتھ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کا انجام بھی بیان کرتا ہے جنت، تاکہ لوگ کفروں سے بچے اور ایمان کی طرف رغبت کرے، جنت کے کاموں کی طرف رغبت کرے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں، جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کہ اعمال صالحہ کرے۔ اعمال صالحہ کیا؟ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج فرض ہے حج کرے، اور گناہوں سے بچتا رہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، دین کا کام میں لگا رہے۔
تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مخلوق میں پوری مخلوق سب سے بہترین لوگ ہیں. جزاؤہم، ان کی جزا بھی سن لو، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان کی جزا اور ان کا بدلہ ان کے رب کے یہاں سدا رہنے والی جنتیں ہیں، سدا رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو گئے اور وہ اللہ سے خوش ہو گئے. اللہ ان سے خوش ہو گئے، رضی اللہ عنہ کا ترجمہ، اور اللہ ان سے خوش ہو گئے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب جنتی جنت کے اندر پہنچ جائیں گے ہر طرح کی نعمتیں انہیں وہاں میسر ہوگی. دل میں نعمت کا خیال آیا کسی چیز کا، وہ فوراً حاضر ہو جائے، فوراً حاضر ہو جائے. تو یہ سب نعمتیں دیکھیں گے تو اللہ پاک اہل جنت کو پکاریں گے کہ اے جنت والو. چنانچہ جنت جواب دیں گے لبیک ربنا سعدی، ہم حاضر ہیں ہمارے پروردگار. اللہ پاک فرمائیں گے کہ کیا تم خوش ہو؟ جنتی عرض کریں گے کہ اللہ خوش نہ ہونے کی کیا بات ہے، اللہ نے ہر چیز، یا اللہ آپ نے ہمیں ہر چیز کو عطا فرما، سب نعمتیں آپ نے عطا فرما. پھر اللہ پاک اپنا دیدار نصیب فرمائے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جنتیوں کی، یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی، اور وہ جنتی بھی خوش ہوں. اللہ نے سورہ والضحیٰ میں اپنے پیغمبر سے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا پروردگار اتنا دے گا تم کو کہ تو راضی ہو جائے، آپ راضی ہو جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت اور شفقت دیکھیے آپ نے کیا فرمایا. یہ سن کر جب اللہ نے فرما دیا کہ آپ کو ہم اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کو خوش کر دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہمیں، آج ہم 1450 سال کا عرصہ ہو گیا اور چاہے 1450 سال بعد والے اور وہ ایمان والے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک ایمان والا بھی جہنم میں رہے گا. جب تک ایک ایمان والا بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں. تو اللہ نے راضی کرنے کا وعدہ کیا، معلوم ہوا ہر ایمان والا جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا ضرور. ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کے نبی کی امتی ہونا، اور اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر کتنا احسان پوری امت پر کہ یہ فرما رہے میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک مومن بھی جہنم میں رہے گا. تو ہمیں کثرت سے اپنے نبی پر درود پڑھنا چاہیے. آدمی چلتے پھرتے دکان پر بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ، دیکھنا آپ اس سے کتنا سکون ملے گا، برکت. اور انشاءاللہ جو آج کل یہ آفتوں کا، پریشانیوں کا ماحول چل رہا ہے، اس سے بھی محفوظ رہو گے. اور گھبرانا نہیں چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے. اس سے پہلے بھی اس طرح کے حالات ہوئے خراب، مسلمان دشمن حکومتیں آئی ہیں، لیکن ہمیں جذبات میں نہ آنا چاہیے. اپنے بڑوں کی رہنمائی کے مطابق صبر کرتے ہوئے اللہ کی مدد کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے. جب انسان اللہ کی مدد کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اللہ کی مدد کا منتظر رہتا ہے، صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ کی ایسی مدد آتی ہے کہ ظاہر میں انسان کمزور نظر آ رہا ہے لیکن وہ بڑی بڑی طاقتوں پر پھر غالب آ جاتا ہے. ذالک لمن خشی ربہ، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ انعام جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں یہ اس آدمی کے لیے ہے کہ جو اپنے پروردگار سے ڈرا. خشیت کا لفظ ہے، ڈرنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ڈرنا تو یہ ہے کہ کسی دشمن کو دیکھ کر آدمی ڈر جائے، یا کسی موذی جانور کو، تکلیف دہ جانور کو دیکھ کر ڈر جائے. ایک ڈرنا تو یہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں خوف. اور خشیت جو ڈرنا ہے یہ ہے کسی کی عظمت، بڑائی اور جلال کی وجہ سے ڈرنا. تو اللہ سے ہمیں نعوذ باللہ ایسا ڈر نہیں جیسا کہ سانپ سے ڈر لگتا ہے یا دشمن سے نہیں. اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے. یہ اس طرح کا ڈرنے کو خشیت کہتے ہیں. اللہ قبول فرمائے. کچھ پرچے آئی ہوئی ہیں. گزشتہ ہفتے آپ کو بتلایا تھا روزی میں، روزی کا مسئلہ سبھی کے سامنے رہتا ہے کہ روزی میں برکت کا خاص وظیفہ. تو اس کے بارے میں 2-3 چیزیں بتلائی کہ عمل شروع کر دیا ہوگا.
ایک بات تو یہ بتلائی تھی کہ سورہ واقعہ اور سورہ طارق، سورہ واقعہ اور سورہ طارق والسماء والطارق کے بارے میں، اور سورہ واقعہ طال فما خطبکم کے بارے میں سورہ رحمان کے بعد، ان دونوں صورتوں کو فجر اور مغرب کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ان میں زیادہ سے زیادہ دونوں صورتوں میں 5 سے 7 منٹ لگے گی مشکل سے، اور فائدہ بات ہے جو سورہ واقعہ اہتمام سے پڑھے گا اللہ اسے حج کی بھی دولت نصیب فرماتے ہیں، اس کا یہ بھی فائدہ ہے، اللہ اسے حج کی سعادت بھی نصیب فرماتے ہیں۔ اور دوسرا وظیفہ بتلایا تھا کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 19 ہے، اس کو فجر بعد 70 بار پڑھیں، 70 بار۔ اور تیسرا وظیفہ بیان کیا تھا کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اغفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے ہماری روزی کی تنگی دور ہوگی۔ اور ایک سوال یہ ہے اس میں روزی میں برکت نہ ہونے کی وجوہات کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہے گناہ اور نماز کا چھوڑنا۔ گھر کے اندر اگر 10 افراد ہیں تو 10 کے 10 نمازی ہونے چاہیے، ایک بھی بے نمازی ہے تو اس کا اثر پڑے گا، ایک بھی گناہوں میں مبتلا ہے اس کا اثر پڑے گا۔ گھر کے رہنے والے بچوں کی نگرانی رکھی جائے کہ وہ موبائل کے اندر غلط چیزیں تو نہیں دیکھتے، پورے گھر پر اس کا برا اثر پڑتا ہے اور بڑی بڑی پریشانیوں کا سبب بنتا ہے، لہذا اس سے بچیں۔ اور بھی سوالات ہیں، ایک پرچی آئی ہے، ایک عام سی چیز ہو رہی ہے کہ ہر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد بعض ہمارے بھائیوں کو اس طرح کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ انگلیاں چٹکاتے ہیں، یہ انگلیاں چٹکانے کا ماحول ہو رہا ہے، تو یہ ناجائز ہے، مکروہ ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ ویسے بھی انگلیاں چٹکانا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، مسجد کے تو بڑے ادب احترام ہے، مسجد میں ایسے تشبیق کہتے ہیں، اس کو انگلیوں میں ڈال کر بیٹھنا یہ بھی مکروہ ہے، اس طرح بیٹھنا ایسے کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اسے کہتے ہیں تشبیق، اور انگلیاں چٹکانا بھی مکروہ ہے، لہٰذا ایسا کوئی کام نہ کرے۔ مسجد کا جتنا ادب احترام کریں گے تو اتنا ہی ہماری نماز کے اندر خوبصورتی اور قوت پیدا ہوگی۔ بس یہ سوچ لیں کہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہو کہ یہ اللہ ویسے تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی خاص نظر ہے، اور اللہ کی ایک نظر رحمت ہمارے اوپر پڑ گئی، ایک نظر کرم، تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی